افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 اور 23 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو نکاح میں لے آئے تمہارے باپ، مگر جو پہلے ہو چکا، یہ بے حیائی ہے اور برا کام ہے اور برا راستہ ہے۔ حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بیٹیاں بھائی کی اور بہن کی، اور جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جن کو جنا تمہاری ان عورتوں نے جن سے تم نے صحبت کی، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں، اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ کہ اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیات میں ان خواتین کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا گیا کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ان میں بعض تو وہ ہیں کہ جن سے نکاح ابدی طور پر حرام ہے، اور بعض وہ ہیں کہ کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ ان سے نکاح پھر حلال ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل ان آیات کے اندر آ رہی ہے۔ ابتدا میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک سے زیادہ نکاح تو کیے ہی جاتے تھے، البتہ یہ ہوتا کہ باپ کے مرنے پر باپ کی جو بیوہ ہوتی تھی ان سے نکاح بیٹا اپنے نکاح میں ان کو لے آیا کرتا تھا، یعنی وہ اس کی جب حقیقی ماں نہیں ہوتی تھی بلکہ دوسری عورت
جو کہ باپ کے نکاح میں ہوا کرتی تھی۔ اور حقیقی معنی میں تو یہ ہے کہ باپ کے نکاح میں جو عورت آ گئی اسے ماں کا درجہ حاصل ہو گیا، اگرچہ وہ حقیقی ماں نہیں ہے۔ تو باپ کے نکاح میں آ جانے کے بعد دائمی طور پر اس عورت سے نکاح بیٹے کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اخلاقی موت تھی اور کردار کی خرابی تھی جس پر اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ فرمائی گئی، اور اس کو اللہ کی ناراضگی کا باعث فرمایا گیا کہ تم ان سے نکاح کرو، کہ جس کو ایک عرصے تک ماں کا درجہ دیتے رہے، باپ کے مرنے کے بعد اس کو اپنی منکوحہ یعنی بیوی بنا لیا۔ تو آیت شریفہ میں یہ بتا دیا گیا کہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ لہٰذا کسی بھی عورت سے اگر باپ کا عقد ہو جائے تو اس عورت سے بیٹے کے لیے نکاح کبھی بھی حلال نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے باپ کو نکاح کرنا درست نہیں، اگرچہ بیٹے کا صرف نکاح ہی ہوا ہو اور رخصتی خلوت صحیحہ نہ ہو، تب بھی باپ کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ اگر باپ نے کسی عورت سے زنا بھی کر لیا ہو تو بھی بیٹے کو اس عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا حرمت علیکم امہاتکم۔ اب ان عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن سے نکاح حرام قرار دیا گیا، یعنی اپنی والدہ سے نکاح کرنا حرام ہے، اور لفظ امہاتکم کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس میں دادیاں اور نانیاں سب شامل ہو جاتی ہیں۔ وبناتکم، اپنی لڑکی سے نکاح کرنا، اور اسی طرح لڑکی کی لڑکی اور پھر اس کی لڑکی، یعنی نواسی، پڑنواسی، اور اسی طرح بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی، پڑ پوتی، یہ سلسلہ آگے چلے تو کسی سے بھی وہ نکاح درست نہیں ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، حقیقی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس بہن سے بھی جو اللاتی ہو یعنی باپ شریک ہو، اور اس سے بھی جو اخیافی ہو یعنی ماں شریک ہو، باپ شریک بہن ہو یا ماں شریک بہن ہو، ان دونوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اپنے باپ کی حقیقی بہن، اب وہ ماں شریک ہو یا باپ شریک ہو، ان تینوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور اپنی والدہ کی بہن یعنی خالہ سے، اور برابر ہے اس میں کہ وہ حقیقی بہن ہو، ماں شریک بہن ہو یا باپ شریک ہو، تو ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھائی کی لڑکیوں یعنی بھتیجیوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹیوں سے یعنی بھانجیوں سے نکاح کرنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، جن عورتوں کا تم نے دودھ پیا ہے اگرچہ وہ حقیقی مائیں نہ ہوں، یعنی اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں رضاعت کا مسئلہ، یعنی جس عورت کا دودھ پی لیا جائے وہ بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے، پھر وہ والدہ کے مقام پر ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں یہ بات برابر ہے کہ تھوڑا دودھ پیا ہو یا زیادہ پیا ہو، ایک مرتبہ پیا ہو یا کئی بار پیا ہو، بہرحال اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ البتہ فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حرمت رضاعت اسی زمانے میں دودھ پینے سے ہوگی کہ جس زمانے میں بچہ دودھ پیتا ہے اور اس کی پرورش دودھ پر ہوتی ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ یہ مدت بچے کی پیدائش سے لے کر 2.5 سال تک ہے، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے دیگر ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مدت 2 سال تک ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ عورت بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، یعنی بچے کی دودھ پینے کی جو عمر ہے وہ 2 سال ہے۔ تو پیدائش سے لے کر 2 سال کی عمر تک
اگر بچے نے کسی اپنی حقیقی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پی لیا، تھوڑا یا زیادہ، ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ، تو حرمت رضاعت اس کو کہا جاتا ہے، وہ ثابت ہو جائے گی، اس لیے اس عورت سے پھر اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اسی طرح رضاعت کے رشتے سے جو بہنیں ہوں گی، رضاعی بہن اور رضاعی بھائی، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پیا تو ان دونوں کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک طرح سے رضاعی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ اب یہ دودھ منہ یا ناک کے ذریعے سے ایام رضاعت میں پیٹ میں جانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اور اگر کسی اور راستے سے یہ دودھ پہنچایا جائے یا دودھ کا انجیکشن لگایا جائے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ عورت کے علاوہ کسی اور کا دودھ، چوپائے کا دودھ، گائے بھینس کا، وہ پلایا جائے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ البتہ اگر عورت کے دودھ میں دوسرا دودھ ملا کر پلایا جائے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر عورت کا دودھ برابر ہے اور دوسرا دودھ بھی برابر ہے تب تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور اگر عورت کا دودھ کم ہے اور دوسرا دودھ زیادہ ہے پھر حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، بیویوں کی مائیں یعنی ساس بھی شوہروں پر حرام ہیں۔ یہاں بھی امہات کی میں یہ بات فرما دی گئی کہ ان کی نانیاں، دادیاں نسبی ہوں یا رضاعی ہوں، سب اس میں داخل ہیں کہ جس عورت سے نکاح ہو گیا اب اس کی ماں اور اس کی ماں کی ماں، اور یہ سلسلہ آگے چلے گا، کسی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہو اور اس کے ساتھ صحبت بھی کی ہو تو اس عورت کی لڑکی جو دوسرے شوہر سے ہے، اسی طرح سے اس کی پوتی اور نواسی بھی حرام ہو جائیں گی، ان سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے، یعنی بہو، بیٹا جب کسی عورت سے نکاح کر لے تو باپ کے لیے وہ عورت حرام ہو جاتی ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، زمانہ جاہلیت میں دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کیا جاتا تھا، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چیز سے منع فرما دیا گیا، اور آیت مبارکہ کے اس حصے میں یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے بیک وقت، حقیقی بہنیں ہوں یا ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں یا رضاعی بہنیں ہوں، یہ سب ایک حکم میں شامل ہیں۔ البتہ طلاق ہو جانے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے، اور یہ عدت گزر جانے کے بعد نکاح ہوگا، عدت کے دوران نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح ایک ساتھ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام فرمایا گیا ہے، اسی طرح پھوپھی، بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا حرام فرمایا گیا ہے۔ آگے فرمایا الا ما قد سلف، یعنی زمانہ جاہلیت میں اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، لہٰذا یہ ہدایات آئندہ کے لیے ہیں، اہل ایمان کے لیے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی پابندی کریں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو کچھ پہلے ہو چکا اللہ اس کو معاف کر دے گا اور تم پر رحم کرے گا اگر جو تمہیں احکامات دیے گئے تم ان پر عمل کرو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔